بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، دوسری جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت کا مطلب گارنٹی ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ اگر مجرم یا ملزم اس کی جگہ اگر کوئی بندہ ضمانت دے دے کہ میں فلاں وقت فلاں جگہ اس بندے کو حاضر کرنے پر جو ہے وہ معاہدہ کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، تو اس کی گارنٹی قبول کی جاتی ہے اور معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس ملزم کو، مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے عارضی طور پر۔ تو جس قدر آدمی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اسی اعتبار سے اس کا جو گارنٹی کی مضبوطی ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس بات کی گارنٹی نہ صرف یہ کہ نیک آدمی بلکہ نبی، اور پھر نبی نہیں رسول، پھر رسول ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ رسولوں کے، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیں کہ میں ذمہ دار ہوں، تو وہ کتنی مضبوط بات ہے اور کتنی سعادت کی بات ہے۔ لیکن یہ ضمانت آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے دو ضمانتیں مطلوب ہیں، اس کے بعد یہ جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ تمہارے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ جہاں اللہ چاہیں گے وہاں یہ اس کا استعمال ہوگا، جہاں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے وہاں اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ زبان کے بہت سارے گناہ ہیں، بہت سی آفتیں ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب ہے ان کی تبلیغ دین کے نام سے، اصل کتاب تو الاربعین ہے لیکن اس کا ترجمہ تبلیغ دین ہے، تو اس میں کئی ابواب کے اندر، فصول کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ زبان کی آفتیں کیا کیا ہیں۔ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے چھوٹا سا ہمارے ہاں، یہ بڑے ہی اہم ہے۔ ایک جانب دیکھا جائے تو یہی ایمان کا اقرار کرتا ہے، یہی جو ہے وہ نیکیوں کی مشین بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اسی سے نیکیاں نکلتی ہیں، مشین ہے نیکیوں کی۔ لیکن دوسری جانب اگر یہ بگڑ جائے اور غلط استعمال شروع ہو جائے تو یہ جہنم میں بھی لے کر جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زبان کو پکڑ کر فرماتے تھے کہ تیری وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، تیری وجہ سے۔ آپ نے فرمایا زبان کا غلط استعمال نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بہتان نہ باندھے، لا یعنی نہ کرے۔ تو فرمایا کہ اس شخص کی ضمانت جنت کی میں دیتا ہوں۔ دوسری چیز جو فرمائی وہ ہے کہ اپنی فرج کی، شرمگاہ کی حفاظت کرے، عفت اور عصمت، اور اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچائے، پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ تو زنا نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ایسے شخص کے لیے بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو گویا کہ آپ نے اس میں دو بڑے بڑے گناہوں کے سرچشموں کا تذکرہ فرما دیا۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے دو بڑے بڑے سرچشمے ہیں جن سے آگے گناہ جنم لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کو قابو کر لو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح فرما دیں گے اور تمہارے لیے جنت کا داخلہ بالکل آسان۔ حضرت ہمارے ایک بزرگوں میں سے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ اس زمانے میں دو قسم کے گناہ بڑی کثرت سے ہوتے ہیں، دو گناہ بڑی کثرت سے ہو رہے ہیں، ایک غیبت کا گناہ
جو کہ زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ حالانکہ غیبت کرنا یہ پہلے بہت ذرا کمزور درجے کی جو عورتیں ہیں ان کا شیوا تھا، لیکن اب مرد بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ بد نظری ہے، کسی کی بہن بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھنا۔ تو بس یہ دو گناہوں پہ آدمی قابو پا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، جس کا نتیجہ انشاءاللہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق